الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ہوں بنت اسلام اور آج کے سبق میں آپ کو سکھانے والی ہوں تسمیہ یعنی بسم اللہ کی صحیح ادائیگی۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ میں جو مشکل حروف ہیں ان کے مخارج اور تجویز سیکھیں گے، اس کے بعد غلط اور صحیح میں فرق بتائیں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، با زیر سین بس، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ سین سیٹی جیسی آواز دیتا ہے۔ میرے بعد دہرائیے، با زیر سین بس، با زیر سین بس، با زیر سین بس۔ پھر میم ہے، میم کا مخرج بھی دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوگا۔ حروف تہجی کے 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ما، با، وا، فا، اور ان حروفوں کو یاد رکھنے کے لیے ایک نظم بنائی گئی ہے، ما، با، وفا ہوتی ہے۔ اس طرح یہ حروف آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی اور آپ بھولیں گے نہیں۔ پھر میم کے نیچے زیر ہے اور لفظ اللہ جلالہ کی لام پر شد اور کھڑی زبر ہے۔ جس حرف پر شد ہو وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے اور اس حرف پر مضبوطی یعنی سختی کی جاتی ہے اور پچھلے حرف کو اگلے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ لفظ اللہ جلالہ کی لام پر شد ہے، اس لیے لام پر سختی کی جائے گی، اور کھڑی زبر ہے جو کہ 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لفظ اللہ جلالہ پر شد ہونے کی وجہ سے میم کو لام میں مدغم کریں گے، یعنی میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ تو چلیے مشق کرتے ہیں۔ میم زیر لام مل، لام کھڑی زبر لا، مل لا، میم زیر لام مل، لام کھڑی زبر لا، مل لا۔ لفظ اللہ جلالہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ جلالہ کی دونوں لام کو ہمیشہ موٹا یعنی پر پڑھا جاتا ہے، جیسے اللہم۔ اور اگر لفظ اللہ جلالہ سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ جلالہ کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ۔ بسم اللہ میں لفظ اللہ جلالہ سے پہلے میم کے نیچے زیر آئی ہے، اس لیے لفظ اللہ جلالہ کی دونوں لام ہمیشہ باریک پڑھی جائیں گی۔ چلیے پھر سے مشق کرتے ہیں۔ با زیر سین بس، میم زیر لام مل، لام کھڑی زبر لا، بسم اللہ، بسم اللہ۔ بس کو بیس پڑھنا یعنی پھیلے ہوئے لہجے میں پڑھنا غلط ہے۔ ملا کو ملا پڑھنا یعنی لفظ اللہ جلالہ کی شد کی مضبوطی کا خیال نہ رکھتے ہوئے پڑھنا غلط ہے۔ بسم اللہ یعنی لفظ اللہ جلالہ کی دونوں لام کو پر موٹا پڑھنا غلط ہے۔ پھر ہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، یہ ہا گلے کے آخری حصے سے ادا ہوگی۔ مشق کیجئے، ہا، 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 ہا۔ پھر الف اور لام ہے جن پر کوئی سائن نہیں، اس لیے نو سائن نو ساؤنڈ۔ پھر را ہے، را کے اوپر شد اور زبر ہے، اس لیے ہا کو را کے ساتھ ملاتے ہوئے را پر سختی کریں گے اور را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ پھر ہا ساکن ہے جو کہ حلق سے ادا ہوگا، جو حروف حلقی میں سے ہے۔ چلیں مشق کرتے ہیں۔ ہا، 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 ہا،
پھر میم کے اوپر کھڑی زبر ہے جو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ اب صحیح ادائیگی کرتے ہیں۔ ہا زیر را ہر، ہا زیر را ہر، را زبر ہا راہ، ہر راہ، ہر راہ۔ میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زبر ما، ہر راہ ما، ہر راہ ما۔ ہر رحمہ پڑھنا غلط ہے۔ ہر رحمہ یعنی میم کی آواز کو ناک میں لے جانا پڑھنا غلط ہے۔ آگے نون کے نیچے زیر ہے، پھر الف لام ہے جن پر کوئی حرکت نہیں، اس لیے الف لام کو نہیں پڑھیں گے۔ پھر را کے اوپر شد اور زبر ہے، اس لیے را پر سختی اور پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ پھر ہا کے نیچے زیر ہے جس کی مشق ہم پیچھے کر چکے ہیں لفظ رحمان پر۔ اس کے بعد یائے ساکن ہے جس کو یائے مدہ بھی کہتے ہیں۔ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کے بارے میں ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے، یہاں صرف یائے مدہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یائے ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یائے مدہ ہوگا، یعنی یائے ساکن کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ہا زیر یا ہی۔ پھر آخر میں میم کے نیچے زیر ہے جس کو ہم وقف کرنے کی صورت میں میم کو آخر میں ساکن کر دیں گے۔ اب صحیح ادائیگی کی طرف چلتے ہیں۔ نون زیر غا نر، غا زبر غا، نر غا، نون زیر غا نر، غا زبر غا، نر غا۔ ہا زیر یا ہی، ہا زیر یا ہی، میم زیر می، نر رحیم، نر رحیم، نر رحیم۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہے۔